اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کے جن نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں وہ درست نہیں ہے، یہ دونوں مدنی ہے۔ سورۃ الفیل کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 20 نمبر صورت ہے۔ دو ناموں سے موسوم ہے، ایک نام ہے الفلق اور دوسرا نام ہے قل اعوذ برب الفلق۔ فلق نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی شروع میں الفلق کا ذکر کیا ہے، اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ دوسرا نام ہے قل اعوذ برب الفلق۔ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا کی ہے۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ۔ سورۃ الاخلاص کے ذریعے جب نور حاصل ہو گیا جو کہ اللہ کی توحید ہے اور مکمل قرآن توحید کے موضوع پر مشتمل ہے، تو توحید بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر نعمت کی دشمن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے تحفظ کا انتظام کیا۔ قرآن ختم ہو گیا، پورے قرآن کا خلاصہ اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی توحید یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ یوسف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ جب توحید بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن کریم بہت بڑا خزانہ ہے تو ہر نعمت کی دشمن ہوتے ہیں، اور انسان کے پاس 3 اہم نعمتیں ہیں: ایمان اور توحید کی نعمت، جان کی نعمت، مال کی نعمت۔ ان تینوں میں ایمان اور توحید کی نعمت سب سے اہم ہے۔ مال اور جان کا مقابلہ آ جائے تو جان کے مقابلے میں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جان اور ایمان کا مسئلہ آ جائے تو جان اہم ہے۔ یہ تینوں نعمتیں ہیں، تو سورۃ الفلق میں مال اور جان کی تحفظ کا انتظام ہے، اور سورۃ الناس میں ایمان کے تحفظ کا انتظام ہے۔ وہ یہ 2 صورتیں سیکورٹری کے طور پر تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آخر میں ذکر کیے ہیں۔ جان و مال کے تحفظ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرے۔ سورت کا مقصد استعاذہ ہے، پناہ طلب کرنا۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ پہلا مخاطب اللہ کے رسول ہے۔ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام بھی پناہ میں اللہ کے محتاج ہے فوق السبب۔ اس میں ایک صفت ذکر کی گئی الفلق۔ فلق کا معنی کیا ہے؟ صبح، سحر۔ فلق کا معنی ہے کسی چیز کو 2 ٹکڑے کرنا، پاڑنا۔ تو رب الفلق ایک صفت ذکر کی گئی ہے۔ رب الفلق سحر کا رب ہے، رات کے اندھیرے کو چیر دیتا ہے اور صبح نمودار ہو جاتی ہے اس سے۔ الفلق بادلوں سے بارش برسا دیتے ہیں۔ الفلق رحم مادر سے بچے کو نکال لیتا ہے۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ آپ کو مشکلات سے بھی نکال سکتے ہیں، آپ کو پناہ دے سکتے ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق۔ زمین کے اندھیرے میں دانی کو چیر دیتا ہے، فالق الحب والنوا، فالق الاصباح، تو آپ کو بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے، اس لیے پناہ اس سے طلب کرو۔
فوق سبب پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ من شر ما خلق عمومی مخلوقات کی شر سے پناہ ہے، پھر 3 چیزوں کو خاص کیا گیا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے، شر النفاثات فی العقد، جادوگرنی عورتوں کی شر سے جب وہ پھونکتی ہے، جادو کرتی ہے، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کے مقتضا پر عمل کرے۔ چونکہ اس میں جان کا مسئلہ تھا، جان کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، ایک صفت ذکر کی گئی رب الفلق۔ اگر لوگ اس صورت کے مقصد کو سمجھ جائے تو وہ کبھی کسی تعویذگر و عامل کے پاس نہیں جائے گا، اور جادو حسد کا علاج اس صورت میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کافر حسد کرتے ہیں، بعض مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، حسد کے نتیجے میں پھر وہ جادوگروں عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ایمان اور دولت دونوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ سورت کے فوائد لطائف کا بیان۔ سورت کا محور الاستعاذۃ باللہ من شرور الدنیا، دنیاوی شرور سے اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک صفت کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرے، رب الفلق، 4 قسم کی شرور سے۔ زمانے کی شر سے، خاص طور پر رات میں، آیت نمبر 3 میں اس کا بیان ہے۔ اعمال کی شر سے، خاص طور پر جادو، آیت نمبر 4 میں اس کا بیان ہے۔ نفوس کی شر سے، خاص طور پر حسد سے، 5 نمبر آیت میں اس کا بیان ہے۔ مخلوقات کی شر سے، آیت نمبر 2 میں اس کا بیان ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اس کو مقید کیا اذا حسد کے ساتھ، اذا حسدہ، یہ اس لیے کہ کبھی ایک آدمی حسد کرتا ہے لیکن اس کو دل میں دباتا ہے اور اس کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو اس دبانے پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ گناہ تب ہے کہ وہ حسد کے مقتضا پر عمل شروع کرے، نقصان پہنچانا شروع کرے، تو اس لیے کہتے ہیں اذا حسد، جب وہ حسد کے مقتضا پر عمل کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ فالکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی اس کو چھپاتا ہے اور کمینہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تینوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلہن، آپ کو چند صورتیں نہ سکھاؤں کہ اس جیسے صورتیں نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں۔ لا یأتین علیک لیلہ الا قرأتہن فیہا، کہ مجھ پر ایسی رات نہ گزرے مگر میں اس کو ضرور پڑھوں۔ وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔